اہل سنت والجماعت کے عقائد کی یہ کتاب ہے المحنت المفند۔ یہ حسام الحرمین کے جواب میں لکھی گئی جب علماء دیوبند کے بارے میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ ان کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، تو آل عرب نے 26 سوالات لکھ کر یہ دیوبند کی طرف بھیجے کہ جی آپ ان 26 سوالات کی وضاحت کر دیں۔ تو اس وقت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری انہوں نے ان 26 سوالات کی وضاحت کی اور جواب لکھ کر یہ عرب بھیج دیا۔ اب آل عرب بڑے بڑے جید علماء اس وقت کے اور چاروں مسالک کے، حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی، بعض لوگ تو کہتے ہیں وہ صوفی تھے جی جنہوں نے تصدیقات کر دی۔ اب یہ کتاب جب اسام الحرمین گئی، اس وقت کے صوفی حرمین کے انہوں نے تقریزیں لگا دی کہ آپ تو مجدد ہیں 14ویں صدی کے۔ تو انہوں نے پھر 1906 میں نا ان کے پاس علماء عرب نے 26 سوالات بھیجے دیوبند مدرسے میں۔ صوفی نہیں تھے، اپنے وقت کے فقیہ تھے، مدرس تھے، کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں، کوئی ازہر یونیورسٹی میں، کوئی شام میں، کوئی دمشق میں، کوئی مصر میں، بڑے بڑے علماء چاروں مسالک کے۔ وہ سطحی علم رکھنے والے نہیں تھے، اردو کتابوں کا مطالعہ کرنے والے نہیں تھے، عربی پر دسترس رکھنے والے، علوم پر دسترس رکھنے والے۔ وہ کہنے لگے جی کہ یہ عقائد جو لکھ کر بھیجے ہیں یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اب ان کے نزدیک تو یہ سارے عقائد قرآن و سنت کے عین مطابق۔ اب کچھ سطحی علم رکھنے والے، اردو کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، جنہیں قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، حدیث کے بارے میں نہیں جانتے، اصول نہیں جانتے، اصول حدیث نہیں جانتے، علوم نہیں جانتے، وہ بند کمرے کے اندر سوشل میڈیا پر چیلنج دیتے پھرتے ہیں جی یہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اچھا، ان میں سے کون سا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ اچھا جی یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جی کہ اس میں آتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام عرش، کعبہ، کرسی سے علی الاطلاق افضل ہے، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جی کیسے؟ جی وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی۔ بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور قوت والا ہے، اللہ کی قدر نہیں جانی کہ تم نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اس عقیدے کے ذریعے اللہ رب العزت کی توہین و تنقیص معاذ اللہ کر دی گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہمیں موقع دیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تاکہ پتہ چلے اس عقیدے کے اندر وہ کون سا لفظ ہے، اس کی نشاندہی کر دیں کہ جس لفظ سے اللہ رب العزت کی معاذ اللہ توہین و تنقیص ہو رہی ہے، اس لفظ کی نشاندہی کر دیں۔ اگر عقیدہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کی سمجھ کا قصور ہے، ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقام وہ عرش، کعبہ، کرسی سے افضل ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ آج سے نہیں، 1400 سال سے اس پر میں انشاءاللہ تعالی دلائل قائم کروں گا۔ تو اگر آپ اس عقیدے کو نہیں مانتے تو پھر آپ کا عقیدہ کیا ہوا؟ آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام عرش، کعبہ، کرسی سے افضل نہیں ہے۔ یہی نکلتا ہے، تضاد یہی آتا ہے، اپوزٹ یہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اور آپ کا عقیدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقام کعبہ، عرش، کرسی سے افضل نہیں۔ اس پر دلائل قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور اپنے عقیدے پر دلائل قائم کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے عقیدے پر دلائل قائم کریں، ہم اپنے عقیدے پر دلائل قائم کریں گے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو المحنت المفند کو نہیں مانتا، کہتے ہیں اس کا دیوبندیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دیوبندی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، if there is no al-muhannad al-mufannad, there is no دیوبندیت on the face of earth. Mind it. اگر المحنت سے لانے پر آتا ہے تو دیوبندیت فرقہ ختم۔ ایک بات سمجھ لیں، ایک ہے ضروریات دین اور ایک ہے ضروریات اہل سنت والجماعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے اور 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو اس ایک جنت میں جانے والے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ تو ضروریات دین کہا جاتا ہے عقائد اسلام کو، اور ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے کہ وہ عقائد جو اہل سنت والجماعت کے ہیں
یعنی اہل سنت والجماعت میں اس ناجی فرقے میں شامل ہونے کے لیے ان عقائد کا رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ عقائد نہیں ہوں گے تو اس بندے کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کے عقائد ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں اور 1400 سال سے ہیں۔ ان پر انشاءاللہ آگے چل کر دلائل قائم کروں گا انشاءاللہ۔ اس کی ایک مثال لیں کہ آپ کہیں گے آپ نے یہ تقسیم کیوں کر دی ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت والجماعت۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مجوسی بھی رہتے ہیں، پارسائی بھی رہتے ہیں۔ ہر طبقہ وہ دنیا کے اندر رہتا ہے۔ اب ہر دنیا میں اپنے اپنے ممالک ہیں اور ایک ملک پاکستان بھی ہے۔ آپ پاکستانی کب کہلائیں گے؟ پاکستان کی سرزمین پر رہنا آپ کے پاکستانی ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ آپ کے پاکستانی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ موجود ہو۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ موجود ہے تو آپ پاکستانی ہیں، اور اگر آپ کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ موجود نہیں تو پاکستان کی سرزمین پر رہنے کے باوجود بھی آپ پاکستانی نہیں ہیں۔ دنیا میں تو آپ رہتے ہیں کیونکہ پاکستان یہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اوپر ہے۔ تو ضروریات دین وہ عقائد ہیں جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد ناجی فرقے کے جو عقائد ہیں، اب ان عقائد کو اپنا لے گا تو اہل سنت والجماعت میں شامل ہوگا، ورنہ وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ گمراہ کہلائے گا، گمراہ کہلائے گا۔ جیسے ایک غیر ملکی پاکستان میں رہتے ہوئے وہ دنیا میں تو ہے لیکن پاکستانی نہیں اس کو کہہ سکتے۔ یہ تو کہیں گے یہ دنیا کے اندر رہتا ہے لیکن پاکستانی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پاکستانی ہونے کے لیے اس کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کے لیے اسے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کا اپنانا ضروری ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو اپنائے گا تو وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہوگا، اور اہل سنت والجماعت کے کسی بھی عقیدے سے اگر وہ انحراف کرے گا، ہٹ جائے گا، تو وہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ پھر بے شک اپنے آپ کو وہ اہل سنت کہتا ہے، جیسے ایک غیر ملکی پاکستان میں رہ کر بے شک اپنے آپ کو پاکستانی کہتا رہے۔ تیسری بات، اب ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جست عطر کے ساتھ لگنے والی مٹی، اس کا مقام کعبہ عرش کرسی سے زیادہ ہے۔ دوسرا عقیدہ وہ ہے جو آپ کا ہے۔ ظاہر بات قرآن و حدیث آج تو نازل نہیں ہوا، یہ 1400 سال سے ہے۔ اب آپ نے 1400 سال میں وہ افراد دکھلانے ہیں کہ جن کا عقیدہ آپ والا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ قرآن سے میں یہ سمجھا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آج تک قرآن کریم کو کوئی اور نہیں سمجھ سکا۔ ہم آپ کو قرآن و حدیث سے اور سلف صالحین سے دکھلائیں گے کہ کس کس کا یہ عقیدہ تھا۔ اگر سلف صالحین آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی بات درست ہوگی، اگر سلف صالحین وہ المحنت المفنت کے ساتھ ہوں گے تو المحنت المفنت کا عقیدہ یعنی ہمارا عقیدہ ٹھیک۔ آسان سا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ہٹ درمی کرے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔